السلام علیکم۔ حجت پارٹ 5 میں یعنی کہ میں قرآن سنت کی حجت کے بغیر بات نہیں کرتا۔ آپ لوگ سن رہے ہوں گے کمیونیکیشن میڈیا پر کہ وہی لوگ جو پہلے لبیک یا غزہ کہہ کے بڑے لڑائی کے اور جہاد کے چکر میں تھے، بعد میں کتے کی طرح دم دبا کے بھاگ گئے، تو اب وہ کیا ابراہیم اکارڈ کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا اس سے نیچے آئیں گے تو کہیں گے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس موضوع پر کمیونیکیشن میڈیا یعنی کہ ہر طرف لگا ہوا ہے۔ تو اس کے بارے میں میرے پاس دلیل حجت ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت امن میں بھی حالت جنگ میں بھی غیر مسلمین کی اسٹیٹ کو تسلیم کیا۔ یعنی کہ حالت جنگ میں کیسے کیا کہ یا تو آپ مسلمین ہو کے میٹاورس میں آ جائیں یا ہم آپ کی اسٹیٹ کو تسلیم کرتے ہیں، آپ ہمیں خراج دیں، ٹیکس دیں، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی کہ اس میں بھی یعنی کہ ان کی اسٹیٹ کو تسلیم کیا گیا تو اس خراج کی بات ہوئی، تو اسٹیٹ کو تسلیم کیا گیا تو جنگ کی بات ہوئی، اسٹیٹ کو تسلیم کیا گیا تو مسلمین ہونے کی بات کی گئی کہ بھئی آپ کی اسٹیٹ مسلمین ہو جائے۔ تو اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوے جتنی جہاد کیا، کسی میں بھی انہوں نے یہ نہیں رکھا کہ ہم آپ کی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے غیر مسلمین کی کو، یا حالت امن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آپ کی حدیث نکال کے دکھا دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں نے فلاں غیر مسلمین کی اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ حجت میرے پاس اللہ کی رسول کی حجت ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی حجت نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیل کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم کیا تو یہ ان سے بھی قدم آگے رکھ رہے ہیں۔ قرآن میں تو آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے نہ رکھیں، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قدم آگے رکھ رہے ہیں اور حجت بنا رہے ہیں قائد اعظم کو، اللہ کے رسول کو نہیں حجت بنا رہے کہ قائد اعظم نے تسلیم نہیں کیا تھا، یا حجت بنا رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کو کہ اس نے تسلیم نہیں کیا تھا، یا حجت بنا رہے ہیں مولانا مودودی کو کہ اس نے اسرائیل کی ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ تو بھائی یہ غلط بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اگر آپ کسی دوسرے کو حجت بناتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ نسبت، وحدت، خدمت، خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔